بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک، میں ہوں اسامہ. ناظرین، بات کریں گے آج کے پروگرام میں. عمران خان صاحب چودھری برادران سے ملنے گئے اور ایجنڈا ظاہر ہے کہ ان کا صحت کی حوالے سے بات چیت کرنا تھا، پوچھنا تھا، عیادت کرنی تھی. کیا واقعی صرف یہ ایجنڈا تھا؟ لیکن جو گفتگو ہوئی اس کے اندر ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور عدم اعتماد خواب رہ جائے گا یہ کہا گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شریف برادران ہیں ان کو اتنے سال بعد ہماری یاد آ گئی ہے. کل جس طرح سے عمران خان صاحب نے کچھ انڈسٹریز کے لیے، آئی ٹی انڈسٹری کے لیے جس طرح سے تاریخی فیصلہ کیا، اوورسی پاکستانیز کے لیے، بزنس کے لیے جو بات کی، اور اس کے بعد پیٹرول، ڈیزل اور بجلی قیمتوں میں کمی کا اعلان، اور بجٹ تک ان چیزوں کو جو ہے وہ کم رکھنے کا، یعنی اسی جگہ پر رکھنے کا اعلان بھی کیا ہے. کیا واقعی حکومت الیکشن موڈ میں داخل ہو چکی ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے. راؤ منظر حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کا شکریہ. نسیم صدیقی صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. نسیم صدیقی صاحب آپ کا شکریہ. راؤ منظر حیات صاحب، سر میں آپ سے سٹارٹ کروں گا اور جاننا یہ چاہوں گا کہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ سر چودھری برادران سے آج عمران خان صاحب کی ملاقات کو؟ کیا عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے کچھ حکومت پریشر میں ہے؟ دیکھیے جی، جہاں تک ریئلسٹک اسیسمنٹ ہے اس میں تمام انڈیکیٹرز تو یہ ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل اس وقت ہے اور دباؤ کے اندر آ کے وہ ڈفرینٹ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے اندر کل کا جو پیکج دیا گیا ہے وہ بھی اس میں قیافہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ پیکج بھی ان کا انڈر پریشر ہے، کیونکہ اگر یہ پریشر نہ ہوتا تو تیل کی قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں، تو اس پہ ریلیف دینے کا اس وقت ٹائم کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف حکومتی پیسہ آگے لے جانا تو نہیں ہے، یا جو خسارہ ہے وہ کم کرنا یا بڑھانا تو نہیں ہے. مقصد جو ہے وہ صرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے ایز آؤٹ کیا جائے جو کہ اپوزیشن کی آواز باہر آئے. اب یہ تو کل کا پیکج جو ہے یہ مٹیریلائز ہو چکا ہے اور ڈیفینیٹلی اس سے ریلیف تو ملی ہے ہمیں. صحیح بات جو ہے، ریلیف کی بات عام آدمی تک جو ہے وہ تو ریلیف پہنچی ہے. لیکن میرا آپ کے چینل کے توسط سے ایک سوال ہے کہ ریلیف کی ٹائمنگ جو ہے، کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیف 1 سال پہلے نہیں دی جا سکتی تھی یا 6 مہینے پہلے نہیں دی جا سکتی تھی؟ بالکل دی جا سکتی تھی، لیکن ٹائمنگ کے اعتبار سے یہ چیز اسٹیبلش ہوتی ہے وداؤٹ ڈاؤٹ کہ فیڈرل گورنمنٹ بے انتہا دباؤ میں. نمبر 2، یہ ان کے جو الائز ہیں جو کہ سب کو پتا ہے، مجھے کوئی ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے الائز جو ہیں وہ بھی ان کے معاملات بھی کوئی بہت زیادہ تسلی بخش نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ایم ایل کاف کے پاس جانا بھی اس وقت ضروری ٹھہرا، حالانکہ پی ایم ایل کاف کے اکابرین سے 1.5-2 سال پہلے تو یہ صورتحال تھی کہ ملاقات کی کوئی صورت ہی نہیں تھی. تو اس کے اندر بھی پولیٹیکل پریشر جو ہے وہ بالکل نظر آتا ہے اور اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اب یہ ساری چیزیں مل جل کے جس طرف ہمیں سسٹم کو لے کے جا رہی ہیں وہ کولیپس آف دی سسٹم ہے. یہ ابھی ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک نہ ایک دن ہمارے سسٹم، پولیٹیکل سسٹم کو اتنا ڈیمیج کر دیں گی کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ وائبل نہیں رہے گا. اور اس کے بعد کون سی تیسری طاقت جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتی ہے اس کے متعلق تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. لیکن آج کی جو صورتحال ہے میں نہیں سمجھتا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے. میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ خان صاحب جو ہیں وہ بالکل کمفرٹیبل ہیں، اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اس وقت وہ کسی قسم کے دباؤ کے بغیر کام کر رہے ہیں. تو یہ سارے انڈیکیٹرز مل کے جو صورتحال مجموعی طور پہ سیاست کی بنا رہے ہیں اس میں گورنمنٹ کے لیے یہ لمحہ فکریہ بھی ہے اور تشویشناک. بالکل ٹھیک ہے سر، میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب، آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں سر کل دیا جانے والا پیکیج، کل قیمتوں میں کمی کرنی اور اس کے بعد جو ہے وہ آج کی چودھری برادران سے ملاقات؟ کیا حکومت کچھ خطرے میں ہے سر؟ دیکھیں، بات یہ 2-3 چیزیں میں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. میرے خیال میں گورنمنٹ پچھلے 3-4 مہینے سے ریئلائز کر رہی تھی کہ دے ہیو ٹو گیو
comprehensive relief package to the people of Pakistan. Problem کہاں تھی؟ Opposition جو ہے یہ this is one of the factors but it's not a main factor. Main factor یہ تھا کہ IMF World Bank نے اتنا آپ کو سکنجے میں جکڑا ہوا تھا, ایسی کنڈیشن لگائی ہوئی تھی, اینڈ پاکستان گورنمنٹ وانٹیڈ دا لون فرام IMF ورلڈ بینک تاکہ وہ جو ان کی میٹنگ تھی اس میں اپروول بورڈ نے کرنا تھا, جس کی وجہ سے یہ ہر مہینے ایک پیٹرول کی قیمت بڑھانے میں مجبور تھے, اور ساتھ بجلی کی قیمت بھی جو ان کی تھی کہ جی آپ ریونیو بڑھائیں گے تو پھر ہمارا لون اترے گا. جو بھی ہمیں کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن جب آپ کو پیسہ دیتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ میں واپس کرنے کی ہمت ہے کہ نہیں ہے. تو یہ فیکٹر تھے جس کی وجہ سے یہ جانتے ہوئے کہ عوام بہت ناراض ہیں, انریسٹ ہو رہی ہے, افراتفری ہو رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے, گورنمنٹ بڑھاتی جا رہی تھی. جس دن بورڈ ہو گیا, جس دن ساری چیزیں کلیئر ہو گئی, پیسہ مل گیا, آئی تھنک دیٹ از دا ٹائم دے ڈیسائیڈڈ ناؤ ٹو گو فار امیڈیٹلی گیو اے ریلیف پیکج. اور پیکج کے ساتھ پھر انہوں نے 273 بلین کا جو ہے انہوں نے اب یہ ان کو سیٹسفائی کریں گے کہ یہ پیسہ کہاں سے اسکویزنگ کریں گے, کیسے اس کو جنریٹ کریں گے اور کیسے ان کی شرائط کو پورا کریں گے, یہ بات کی بات ہے. بٹ سیکنڈ فیکٹر ڈیفینیٹلی آئی وڈ سے کہ یہ ایک ہے کہ ادھر سے پیپلز پارٹی مارچ کر رہی ہے, PDM مارچ کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ عوام میں جو ایک روز مہنگائی. بٹ سرپرائزنگلی آج جو شاید خاقان عباسی کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہمیں آئی سرپرائز ٹو سی کہ آپ کسی حال میں خوش نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کیسے دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے, حکومت پاکستان نے کیسے قیمت کم کر دی, اگر کہ ریلیف دے دیا ہے تو یہ بہت بڑا بوجھ ہوگا حکومت کے خزانے کے پہ. یہ بھی ایک فنی اسٹیٹمنٹ ہے. تو آئی تھنک اب اپوزیشن کے پاس بیسیکلی کوئی ایسا نیریٹو نہیں رہ گیا جس کے بیس پہ یہ مارچ کریں. آپ جو پیپل پارٹی ہے مہنگائی ناؤ ڈو دے ہیو اینی نیریٹو کا کافی کمزور ہو گیا. PDM ویسے ہی کمزور ہے, ان کی آپس میں سیاسی رساکشی چل رہی ہے. پھر یہ اپوزیشن پارٹی آپس میں ان کا ابھی بھی کہیں نہ کہیں ڈیڈ لاک ہے. کوئی کہتا ہے کہ پرائم منسٹر کے خلاف لے کر آؤ, کوئی کہتا ہے پنجاب میں جاؤ, کوئی کہتا ہے کہ آپ اسپیکر کے خلاف کریں نیشنل اسمبلی کے. اس کے بعد پیپلز پارٹی ڈزنٹ وانٹ کہ جنرل الیکشن جلدی ہوں, دے وانٹ کہ 1.5 سال کے بعد ہو. دے نیڈ مور ٹائم ٹو ری اسٹیبلش ان پنجاب میں جن کو لاس ہوا ہے وہاں جالوں کو ناراض سے ان کو خوش کریں, پارٹی کو ری فال کریں, بلاول بھٹو جا کے عمر بیٹھیں اور کوئی 10-15 MNA کی سیٹیں الیکشن میں نکالیں. اس لیے ان کو ٹائم چاہیے. PML چاہتی ہے کہ فوراً اس کی حکومت جائے اور ہم جنرل الیکشن کر لیں. تو یہ کافی وجہ ہے, اور ایک کا ٹرسٹ لیول بھی بہت کمزور ہے. یہ فیکٹر تھے جس کی وجہ سے. بٹ عمران خان واز انڈر پریشر, اسی لیے وہ چودھری کے گئے. میرے خیال میں اب اس کے بعد MQM کے پاس بھی جائیں گے اور دوسری اتحادی جماعتوں سے بھی ملاقات کریں گے. اور چودھری نے آئی تھنک کافی اچھے سٹیپ ان سے بات ہو گئی ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ PML نے Q اور PMLN بہت مشکل ہے کبھی ملیں. دے آر آن وائٹ پولز اپارٹ. اور پھر یہی چودھری نے کہا جی 14 سال ہمارا خیال نہیں ہو. دے آر رائیول پارٹیز. آج PML-Q اگر PML سے ملتی ہے ان کو بہت نقصان ہوتا ہے. تو یہ فیکٹر نے جس کی وجہ سے ابھی ان کا آپس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. اور یہ ریلیف پیکج نے آئی تھنک کافی حد تک جو ان کا غبارے میں دوبارہ تھوڑی ہوا بھرنے لگی تھی PDM رائٹ سر وہ کافی حد تک نکلی. جی میں سر واپس آتا ہوں. اچھا وسیم صدیقی صاحب, سر کیا پریشر جو ہے وہ الیکشنز کا, الیکشن موڈ میں حکومت داخل ہو چکی ہے, اور یہ جو پریشر بلڈ کرنے میں کیا اپوزیشن کامیاب ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ پیکجز بھی اناؤنس ہوئے, جس کی وجہ سے میل ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام پارٹیسپینٹس کو میرا سلام. آپ دیکھیں کہ یہ جب بھی کیبنٹ میٹنگ ہوتی تھی نا تو ہم وہاں موجود ہوتے تھے, باہر مطلب موجود ہوتے تھے. اکثر جب وزراء نکلتے تھے یا ہماری شیخ رشید سے بات ہوتی تھی, فواد چودھری سے بات ہوتی تھی, تو وہ یہ کہتے تھے کہ یار یعنی کہ پرائم منسٹر بڑے پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عوام کو کس طرح ریلیف دینا ہے, میرے پاس سجیشنز لے کے آئیں, یار یہ مہنگائی کم ہونی چاہیے, ہم نے وعدہ کیا تھا. تو وہ یہ بڑی عرصے سے باتیں چل رہی تھی. لیکن اس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, IMF کے معاملات چل رہے تھے, دوسرے بھی کچھ معاملات چل رہے تھے, تو کٹی میں پیسے موجود نہیں تھے. اب جب پیسے آئے ہیں, کچھ ریلیف ملا ہے, اور نو ڈاؤٹ اس میں کہ تھوڑا سا پریشر تو ہے اپوزیشن کی طرف سے, کیونکہ اگر اپوزیشن سڑکوں پہ نکلتی ہے اور جس طرح مہنگائی کا بم پھٹتا چلا جا رہا تھا, تو اگر ان کے ساتھ عوام بھی شامل ہو جاتی ہے. ابھی تو آپ نے دیکھا نا کہ صرف کارکن ساتھ ہوتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی کا جلوس شروع ہوا ہے کراچی سے تو ان کے کارکن ان کے ساتھ ہیں, اگر PDM آتی تو کارکن. اگر عوام بھی ان کے جتھوں میں شامل ہونا شروع ہو جاتی تو پھر گورنمنٹ کے لیے
بہت مشکلات پیدا ہو سکتی تھی اور پھر کچھ اور فیصلے کرنے پڑ سکتے تھے. تو اس کو بھی اوائڈ کرنے کے لیے یہ ریلیف دیا گیا. لیکن جیسے بھی یہ ریلیف دیا گیا یہ ایک مقبول فیصلہ ہے, کیونکہ میں نے جہاں پہ بھی لوگوں کو بات کی ہے یا دیکھا ہے, یا جو کیمرہ مین تھے جو بائک چلاتے ہیں ان سے جب میں نے پوچھا پیٹرول کا, تو انہوں نے کہا یار شکر الحمدللہ یار پیسے کٹ کیتے ہیں, اب ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے معاملات. تو مطلب پیپل آر ہیپی. اسی طرح جب بجلی کے بل آئیں گے تو پتہ چلے گا اگر ریلیف ملا ہے تو لوگ خوش ہوں گے. 12,000 سے 14,000 آپ نے احساس میں کر دیا ہے. میں نے ایک دن ایک غریب آدمی سے پوچھا کہ یار یہ 1,000-2,000 سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے, کیا آ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں, اتنے کے تو میں روٹی کھا جاتا ہوں. انہوں نے کہا آپ ایک دن میں روٹی کھا جاتے ہوں گے, ہمارا تو 1 من آٹا آ جاتا ہے اور ہم نے کھانی صرف 2 وقت کی روٹی ہوتی ہے, تو ہمیں تو بڑا ریلیف مل جاتا ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے سر. میں اس پہ ایک ضمنی سوال آپ سے, جیسے آپ نے کہا کہ پیسے نہیں تھے, ہمارے پاس پیسے آ گئے. سر پیسے کہاں سے آئے ہیں اب ہمارے پاس؟ اور آپ نے سمجھتے کافی دیر کر دی ہم نے, 3.5 سال جس طرح سے قیمتیں کہاں سے کہاں لے گئے ہم, اور اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں کہ 1-2-4 روپے کبھی اگر فرق پڑتا ہے تو اس کا امپیکٹ تو آتا ہے, لیکن ہم پہلے جس حد تک قیمتیں ہر 15 دن کے بعد بڑھا رہے ہیں اس میں کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم؟ اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میں بالکل کوئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہا یا میں ان کی کوئی وکالت نہیں کروں گا, لیکن آپ اگر بگر اسکرین پہ جا کے دیکھیں نا تو آپ کا 2020 میں کووڈ آ گیا, اس کے بعد دنیا کا کیا حالات ہوئے. آپ یہاں کی بات کرتے ہیں, میں لنڈن گیا ہوں, جو چیز 1 پاؤنڈ کی تھی وہ 5 پاؤنڈ کی ہوئی ہے, یعنی کہ 400% مہنگی ہوئی ہے. پیٹرول اگر 1.25 پاؤنڈ کا لیٹر ڈلتا تھا اب 2.25 پاؤنڈ کا لیٹر ڈل رہا ہے. تو مہنگائی تو ہوئی ہے. ایک عصبیت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی نازل ہوئی. پھر کوئی ہم بہت امیر ملک نہیں ہے, جو ہمارے ملک کے حالات ہیں جس طرح پہلے قرضے لیے گئے, اس کے علاوہ ہماری اپنی کوئی کمائی نہیں ہے, ٹیکس کلیکشن نہیں ہے, ہماری ایکسپورٹس نہیں ہے. تو کوئی بھی حکمران آئے تو وہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہلا سکتا کہ جی معاملات بالکل درست آگے, جی ریلیف دینا شروع کر دیا. عالمی منڈی میں آپ نے دیکھا جب پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے تو آپ کیا کریں گے, آپ تو سستا نہیں بیچ سکتے نا. تو مطلب ان مسائل میں معاملات کو نہیں, لیکن سر ابھی بھی تو سستا دیں گے نا, وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو وہ کر رہے ہیں, جسٹ ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی بھی تو سستا دیں گے نا سر بجٹ تک, چاہے جتنا مرضی مہنگا ہو جائے, اعلان کیا گیا. برگیڈیئر صاحب اب یہ ہے کہ اب آپ اس میں سے باہر نکلے, آپ کی ٹیکس کلیکشن بڑھی ہے, آپ کی ایکسپورٹس ہو رہی ہیں, ابھی بھی آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. یہ سارا پیسہ تقریباً 23 بلین کے قریب بنتا ہے. تو کسی نہ کسی مد سے آپ کو نکال کے ترقیاتی اخراجات میں سے تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. تو کہیں نہ کہیں سے تو آپ کو ریلیف عوام کو دینا تھا نا. تو اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مقبول فیصلہ ہے, یہ اچھا فیصلہ ہے. اور جو اپوزیشن کا پریشر تھا وہ بھی کام آیا. اپوزیشن کا یہی کام ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر رکھے. آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب لوگوں سے زیادہ نہیں ملتے, وہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے نہیں ملتے. آج وہ اپنے الائنس کے پاس خود چل کے گئے, ایم کیو ایم سے ملنے کی بات ہو رہی ہے. تو سیاست اسی طرح ہوتی ہے. کرکٹ کے جب کھیل کھیلنا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو بیٹ چاہیے ہوتا ہے, جب ہاکی کھیلنی ہوتی تو ہاکی. تو جس طرح کی گیم ہو اس طرح اس کو کھیلنا چاہیے. اور سیاست میں اسی طرح کے کبھی کے دشمن کبھی کے دوست آپ کو میل ملاپ رکھنے پڑتے ہیں, آپ کو اپنے الائنس کو خوش رکھنا پڑتا ہے تاکہ معاملات ساتھ چلتے رہے. اور یہی سیاست ہے. اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اب سیاست شروع کریں, وہ اپوزیشن کے موڈ میں سے باہر نکل آئے. ابھی بھی آپ جب ان کی تقریر سنتے ہیں تو اس میں پھر لگتا ہے کہ شاید یہ کنٹینر کے اوپر جو تقریر لکھ کے دی گئی تھی یہ اسی رائٹ سر. میں صدیقی صاحب واپس آپ کی طرف آتا ہوں. برگیڈیئر حارث نواز صاحب, سر تھوڑا سا اس پہ بات کر کے آگے بڑھتے ہیں. آپ نے بھی کہا کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جس طرح سے جھگڑا ہوا تھا کوئی وے آؤٹ نہیں تھا, اور اب بھی کیا ہوتا ہے اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. یہ بات تھوڑا سا پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا سر. اب جیسے بھی ٹائمنگز کی بات کر رہے تھے رحمت الحیات صاحب. جی جی میں نے یہی بات کی ہے کہ بالکل 2-3 مہینے پہلے ہونا چاہیے تھا. لیکن پرابلم یہ تھی کہ ورلڈ بینک کی کنڈیشن ایسی تھی کہ انہوں نے کہا تھا یہی چیزوں کے پرائز بڑھائیں تو پھر ہم آپ کو بورڈ کی میٹنگ کریں گے. جو ہی پاکستان نے وہ چیزیں کنڈیشن پوری کی ہیں تو انہوں نے بورڈ میٹنگ کی, پیسے کو اپروو کیا اور پیسہ ڈیلیور کر دیا. تو دیٹ واز دا ریزن. اور 100% کون سی حکومت چاہے گی کہ قیمت بڑھاتے جاؤ, عوام کو ناراض کرتے جاؤ اور وہاں پریشانی کرتے جاؤ اور پھر آپ بڑھاؤ نا. تو دے ور ہیلپ لیس. ناؤ کووڈ کی اثرات ختم ہو رہی ہیں, اکنامک کنڈیشن ہو رہی ہے, ہمیں ورلڈ سے پیسہ مل گیا. کچھ انہوں نے خود سوچا ہوگا آپ کس طریقے سے پیسہ اسکویزنگ کریں گے. ریونیو آپ کو بڑھ گیا, بورڈ آف ریونیو سے بھی پیسے کافی ریکوری اچھی ہوئی ہے, 6,000 ارب تک چلے گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ملا کے اور اس وقت لانے کا مقصد اب میرے خیال میں تو بالکل اپوزیشن کو اتنا کمزور کر دیے, ان کے نیریٹو کو ختم کر دیا ہے کہ ناؤ دے ہیو نو نیریٹو ٹو گو فار ووٹ آف کانفیڈنس اور گو فار مارچ کی کریں.
اور ملک میں اس وقت ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے, ملک میں اس وقت اکنامک اسٹیبلٹی چاہیے, ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. اوور آل پریویلنگ انوائرمنٹ ورلڈ کی دیکھیں اس وقت کیا حالات ہو رہے ہیں, یوکرین, یورپ, امریکہ, رشیا, اگر ان انوائرمنٹ دیکھیں کیا پاکستان کی ہمدردی, اگر ہم محب وطن ہے پاکستانی بیکاز وی آر ناٹ ان پالیٹکس, تو کیا پاکستان کو اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی چاہیے؟ کیا ہمیں اس وقت اسٹیبل گورنمنٹ چاہیے جو اس وقت مشکلات سے نکالے؟ ڈیموکریٹک نارمز کیا ہیں؟ آپ نے عوام نے کو مینڈیٹ دیا, 1.5 سال رہ گئے ہیں, آپ سال پورا کریں, دین عوام اکاؤنٹیبلٹی کریں گے کہ وہ کس کو لانا چاہتے ہیں, کیا وہ کس کو وہ پسند کرتے ہیں, عوام لے کے. آپ کا مینیفیسٹو ہوگا, فیڈرل گورنمنٹ کا ہوگا, پیپلز پارٹی کا ہوگا. پیپلز پارٹی, پی ایم ایل, پی ڈی ایم آر رائیول پارٹیز, they will never trust each other and that is a factor کہ پیپلز پارٹی لڑ جا رہی ہے. it is almost I take it as a spoiler. جب وہاں جائیں گی اس کے بعد ادھر سے جائے گی پی ڈی ایم جائے گی 23 مارچ کو. پی ڈی ایم کے پاس مولانا فضل الرحمان پاور لیس, پاور ہنگری, جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. شہباز شریف پرائم منسٹر بنتے ہیں, پیپلز پارٹی ٹرسٹ نہیں کرتی ہے کہ یہ کہیں ہو سکتا ہے پرائم منسٹر بن گئے ساتھ ہی گورنمنٹ ختم کر دیں گے, الیکشن میں چلے جائیں گے. پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا؟ سو دیز آر دا فیکٹر جس کی وجہ سے یہ آپس میں ٹرسٹ لیول بڑھ ہے اور یہ کسی ایک نقطے پر نہیں پہنچ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. راؤ منظر ریاض صاحب, سر یہ فرمائیے گا کہ کتنی اسٹیبلٹی آئے گی حکومت میں ان فیصلوں کے بعد, اور آنے والے الیکشنز پہ کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ دیکھیے میں یہ گزارش کروں گا, مجھے پورا پولیٹیکل سسٹم جو ہے ڈینجر میں نظر آ رہا ہے. یہ اس وقت جو ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں معاملات اس حد تک لے گئی ہے کہ یہ سسٹم کولیپس کر جائے گا. اتنی سخت نہیں ہے پولیٹیکل سسٹم میں, امیچور سسٹم ہے. 13 سال تو اس کی ٹوٹل عمر ہے. اس وقت آرمی نے جو ٹرانزیشنل پیریڈ دیا ہے وہاں سے آپ لگا لیجئے کہ ان کے پاس ٹائم جو ہے 12-13 سال یا 14 سال سے زیادہ تو نہیں رہا. میں اب بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ دس از اے ویری ویری کمپلیکس سچویشن, انتہائی مشکل صورتحال ہے. اس صورتحال کا اندازہ فریقین کو کتنا ہے میں پریوی نہیں ہوں. مجھے نہیں پتا کہ شہباز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں, خان صاحب انہیں کیسے کاؤنٹر کر رہے ہیں, لیکن میں یہ آپ کو ضرور عرض کروں گا کہ سٹنگ گورنمنٹ جو ہے اس وقت ان کے لیے اسٹریٹ الیکشن میں جانا انتہائی مشکل بات ہوگی, کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ ان کے حق میں نہیں ہے. نمبر 2, ابھی آپ نے لوکل باڈیز کی طرف بھی چیزوں کو لے کے جانا ہے, لوکل باڈیز کے الیکشن بھی ہیں. نمبر 3, سینسس بھی اس وقت ڈیو ہے. تو یہ سارا جو سسٹم ہے یہ انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہے, اور انہی مشکلات کی وجہ سے میں دوبارہ آپ کے چینل پہ یہ عرض کروں گا کہ اسی طرح کی مشکلات کے سامنے سسٹم کولیپس ہوتا ہے اور تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہو جاتی ہے. تو یہ جو جس پچ پہ اس وقت بلاول زرداری صاحب باتیں کر رہے ہیں, فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں, شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں, عمران خان صاحب, یہ تو کھلی جنگ ہے نا جی ایک دوسرے کے ساتھ. اس میں کوئی سیاست تو نہیں ہے, سمپل ایک پولیٹیکل جسے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پاور پالیٹکس کے سامنے ہم اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں عوام کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے, مطلب عوام تو امٹیریل ہے. کیا فرق؟ اچھا میں اس پہ ایک اور بھی اب صورتحال کی طرف جا رہا ہوں. مجھے ابھی تک آئی ہیو نو سمپتھی فار اینی پولیٹیکل پارٹی. میں سمجھتا ہوں انہوں نے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا. مجھے بتائیے فضل الرحمان صاحب یا نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کے پاس کیا فارمولہ ہے اس وقت لوگوں کی مشکلات کم کرنے کا یا ختم کرنے کا؟ مجھے تو کوئی فارمولہ نظر نہیں آیا. اچھا اب اس کے سامنے کیا گورنمنٹ اتنی کمپیٹنٹ ہے کہ اس آن سلاٹ کو برداشت کر سکے؟ مجھے وہ سخت بھی نظر نہیں آ رہی. مجھے دونوں فریق ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور یہ میں انتہائی سیریسنس سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہے اس میں تیتر کی دم بھی غائب ہو سکتی ہے اور مور کی دم بھی غائب ہو سکتی ہے, اور ہم ایک ایسے عذاب میں پھنس سکتے ہیں جس سے نکلنا اگلے 10-15 سال کے لیے ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا. تو آئی ٹیک آل آف دس ود اے پنچ آف سالٹ, کیونکہ جو دکھایا جا رہا ہے وہ ہو نہیں رہا, اور جو ہو سکتا ہے وہ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا.
تو میری گزارش تو یہی ہے کہ اتنا بوجھ جو ہے پولیٹیکل سسٹم برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا. رائٹ سر. یہ میری جی سر بریک پہ جانا, بریک سے واپس آتے ہیں تو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات کرتے ہیں. نسیم صدیقی صاحب اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے کیا فورسی کر رہے ہیں. ایک شارٹ بریک, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. نسیم صدیقی صاحب, سر تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کس حد تک نظر آ رہی ہے سر آپ کو؟ دیکھیں جی, تحریک عدم اعتماد میرے خیال سے تو ٹیبل نہیں ہوگی. میں نے پہلے بھی 2-4 پروگراموں میں کہا ہے, کیونکہ بات یہ ہے کہ اپوزیشن نے اپنے پہلے پتے جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر, اور اس کے بعد انہوں نے محنت کرنی شروع کر دی, نمبر پورے کرنے شروع کر دیے. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ جی اگر اتحادی ہمارا ساتھ دیں گے تو پھر ہی کامیاب ہو سکتی ہے. کوئی نمبر گیم تو تبھی پوری ہوگی نا. اگر پی ٹی آئی میں سے کوئی ڈیفالٹ کرتا ہے تو وہ تو ان کو ووٹ نہیں دے سکتا, کیونکہ اس کے اوپر ڈیفیکشن کلاز لگ جائے گی, وہ نااہل ہو جائے گا. تو ایم کیو ایم نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں, حکومت کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں, اور وہ جو ملاقاتیں ہوئی تھیں وہ صرف ایم کیو ایم شکریہ ادا کرنے کے لیے گیا تھا, کیونکہ نون لیگ نے اور کاف لیگ نے ان کو سپورٹ کیا تھا ان کے بلدیاتی بل کے اوپر. دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں تو چودھری پرویز الہی نے بھی کیٹیگوریکلی کہہ دیا, مونس الہی نے کہہ دیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہم نے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے. اور نون لیگ اور کاف لیگ کے درمیان مطلب رابطے بڑے عرصے سے منقطع ہیں, اور ان کی ایک اینیمیٹی جو ہے وہ بڑی مخصوص قسم کی ہے, کیونکہ جب نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب سیاست میں نہیں آئے تھے اس سے پہلے سے ان کی فیملی سیاست کر رہی ہے. ان کی وجہ سے ان کو پنجاب میں پذیرائی ملی تھی, اور پھر جو سلوک کیا گیا چودھری پرویز الہی کے ساتھ, ان کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا اور ان کی جگہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنا دیا, تو ان کی جو دشمنی ہے آپس میں وہ ختم نہیں ہو سکتی, اور وہ ان کے نون لیگ کے کہنے کے اوپر وہ کسی موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ دہی یا اس قسم کی چیز نہیں کر سکتی کاف لیگ. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ٹیبل بھی ہو سکے گی, بڑی مشکلات ہیں. جس طرح سکی اٹھانی پڑی اپوزیشن کو جو انہوں نے ریزگنیشن دینے تھے استعفے والے معاملوں پہ, اسی طرح ان کو یو ٹرن لینا پڑے گا اس معاملے میں بھی, اور مجھے تو یہ آتی ہوئی بالکل نظر نہیں آ رہی. اور ابھی جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے ریلیف دیا ہے, اپنا پیٹرول کی پرائسز کم کیے, بجلی کی پرائسز کم کیے, اس کے علاوہ بھی انہوں نے مراحت کا اعلان کیا, تو گورنمنٹ تھوڑا سا اس کو بریدنگ اسپیس اس وقت مل گئی ہے, اور اپوزیشن کے پاس بالکل کوئی بات کرنے کو نہیں. اور جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ آج شاید سرکان عباسی صاحب جس طرح بات کر رہے تھے, تو میں بھی اس وقت یہ فیل کر رہا تھا کہ یار ان کو بڑی ہمدردی ہوگی گورنمنٹ کے ساتھ کہ جی مارکیٹ میں تو مہنگا تیل مل رہا ہے تو آپ سستا کس طرح کریں گے. تو میرے خیال سے اس وقت جو موجودہ حکومت نے جو چال سیاسی چلی ہے وہ اس میں کامیاب نظر آ رہے ہیں, جبکہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے جو صفحے ہیں وہ درست نہیں کر پا رہی. پی ڈی ایم پہ بھی آپ نے دیکھا کہ انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. پیپلز پارٹی پہلے وہاں سے جلوس لے کے چل پڑی, اب جو جلوس لے کے وہاں سے نکلے 8 دن میں یہاں پہنچے گا تو میرے خیال سے تو وہ جلسی باقی رہ جائے گی. اور کیا پریشر ڈال سکیں گے؟ اگر مہنگائی کی بات کر رہے تھے تو وہ تو عوام کو مہنگائی کا ایک ریلیف مل گیا, لیکن ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ضرور ہے جو پیپلز پارٹی اپنی طرف سے شو کر رہی ہے. لیکن نون لیگ جو ہے اٹس ریئلی ان ڈول ڈرمز ایٹ دا مومنٹ نا, کیونکہ نہ وہ پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے کچھ کر پا رہے, ان کی اپنی تو کوئی ایکٹیویٹی نظر ہی نہیں آ رہی جس کو وہ مسلم لیگ نون کا شو کہہ سکے. تو میرے خیال سے اپنا اپوزیشن میں اس وقت اتنی تفریق ہے جس کا فائدہ موجودہ حکومت کو مل رہا ہے, اور موجودہ حکومت نے اگر آنے والے دنوں میں کچھ اور اچھے پروجیکٹس لے کے آتی ہے, بے روزگاری میں کسی طرح کمی کرتے ہیں, جس طرح انہوں نے کہا کہ گریجویٹ انٹرنشپ کرنے والوں کو 30,000 ملے گا, اسی طرح ای او ڈی آئی میں اگر وہ کچھ پیسے انکریز کر دیں, کچھ نوکریاں لوگوں کو ملنے شروع ہو جائیں, اگر عوام کو ریلیف ملے گا تو اپوزیشن جو ہے وہ رائٹ سر. بریگیڈیئر صاحب بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو مہنگائی زیادہ ہوتی ہے, ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود ساختہ کی جاتی ہیں مہنگی. آپ نے سمجھتے کہ اگر ایک امپیکٹ کریٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر پرائس کنٹرول میکانزم جو ماضی کی حکومتوں میں رہا ہے, اچھا یا برا, اس حکومت کو بھی اس میکانزم کو بنانا ہوگا تاکہ جہاں پہ یہ ہم اس پہ خزانے پہ بوجھ پڑنے کی بات کر رہے ہیں یا آئی ایم ایف یا باقی چیزوں کی بات کر رہے ہیں کہ مشکلات ہو سکتی ہیں, تو وہ چیز جو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے اس کو کنٹرول کر کے بھی بڑے اچھے نتائج لیے جا سکتے ہیں. یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے جو کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں
کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ سارا کنٹرول رسپیکٹیو پروونسز کے پاس ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو ڈومیسٹکلی پروڈیوسڈ آئٹم ہے جیسے ویجیٹیبلز ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی قیمت کیوں بڑھتی ہے. اور ہر ڈویژن میں پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوتی تھی پہلے, آئی ریممبر, اور ابھی بھی ہیں. کیا وجہ ہے کہ ان کو کنٹرول نہیں کیا جاتا؟ یہ رسپیکٹیو چیف کیپٹن آف دا پروونس جو ہے ان کو یہ کرنا چاہیے. کم از کم پنجاب اور کے پی کے میں تو کنٹرول کریں. جہاں پر گورننس کی پرابلم آتی ہے جو یہ بڑی سختی کرنی چاہیے کہ جب میں اگر ایگریکلچر کرتا ہوں, میں ایک دیتا ہوں 1000 روپے من دیتا ہوں ایک مارکیٹ میں پرائس, اور مڈل مین اس کو 5000 کر دیتا ہے, اور جب یہ ریٹیلر پر آتی ہے تو 8000 ہو گئی ہوتی ہے. دس از دا کنٹرول وی ہیو ٹو ڈو. اور یہ بہت ہی زیادتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے ڈسٹرکٹ کمشنر, آپ کے کمشنر اپنے اپنے رسپیکٹو ڈسٹرکٹ میں یا ڈویژن میں کیوں ایسا امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں, جو کہ اب اس کا امپیکٹ اگر 10 روپے ڈیزل فرق پڑا ہے یا پیٹرول فرق پڑا ہے تو یہ ڈاؤن ٹرینڈ اس کا آنا چاہیے کہ ٹرانسپورٹیشن چارجز میں بہت فرق پڑ جائے گا, پبلک ٹرانسپورٹ میں فرق آنا چاہیے, وہ ریلیف ملنی چاہیے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ایک دیکھیں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, منظر صاحب ہیں, میں ہوں اور نسیم صدیقی صاحب ہے. صرف ہمیں بتا دیں کیا اپوزیشن نے کوئی ایک سلوشن بتایا کہ اس گورنمنٹ کو ہٹا کے ہم دودھ کی نہریں یہاں چلا دیں گے, آسمان سے تارے توڑ کے لے آئیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم عوام کو یہ ریلیف دیں گے, ان کا ہیلتھ کے لیے کر دیں گے, ان کی جابس کے لیے کر دیں گے, ایجوکیشن کے لیے کر دیں گے. کیا ان کے پاس کوئی سلوشن ہے؟ if they have a better solution we are all with them, at least I am with opposition کہ وہ کر سکے. پرابلم یہ کہ صرف آپ نے انسٹیبلٹی لانا, اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ دشمن آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے, تیار بیٹھا ہے, ادھر افغانستان ہے, ادھر انڈیا ہے, امریکہ سے تعلقات آپ کو نظر آ رہے ہیں, یوکرین کی وجہ سے پوری یورپین یونین, اور اس کے بعد روس کے کیا حالات ہو رہے ہیں, چائنا کتنا کریٹیکل سب کو دیکھ رہا ہے. ان چیزوں میں دیکھتے ہوئے ووڈ گورنمنٹ تو خیر کسی حالت میں بھی جنرل الیکشن نہیں چاہتی, وہ تو چاہیں گے کہ نارمل ٹینیور کے اوپر ہو. نمبر 2 اسٹیبلشمنٹ سسٹم کو میرے نہیں خیال کوئی خطرہ ہے. سسٹم اسٹیبلشمنٹ ول نیور ایور انٹرفیئر ان ناؤ ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر. نمبر 3 فوج بڑی سخت بزی ہے آپریشنل رسپانسبلٹی میں, چاہے وہ رد الفساد ہو یا آپ کا نارتھ جو وہاں کے فاٹا کے آپریشن ہیں وہ چل رہے ہیں, ادھر آپ کی انڈیا نے 3rd جنریشن 4th 5th جنریشن وار پہ ڈالی ہوئی ہے, افغانستان کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, بلوچستان کی سچویشن آپ کے سامنے. کیا ان انوائرمنٹ میں فوج کے کوئی ایسا رول ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کی جوڈیشری از ویری ایکٹیو. تو آئی تھنک یہ پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھنا چاہیے کہ کیوں نہ ان کی اتنی اچھی گورننس ہو, کیوں نہ اتنی اچھی ان کی لیڈرشپ ہو کہ عوام فوج کی طرف مت دیکھیں اور فوج کو بالکل مت آنے دیں. اف دے آر مور دین سیٹسفائڈ ود دی سول گورنمنٹ پھر ایسی بات ہوگی. آپ دیکھ لیں ٹرکی میں کیا ہوا تھا جب فوج آئی تھی, تو ہٹا دیا تھا نا انہوں کو, امیڈیٹ لیٹ کے ٹینکوں کے آگے. سو دس از دا گورننس یو وانٹ. یہ ہمارے سسٹم کے پٹ فالز ہیں, یہ ہماری لیڈرشپ کے پٹ فال ہے. اگر لیڈرشپ اچھی ہو, ان کے ذاتی مفادات نہ ہوں, پولیٹیکل انٹرسٹ اس طرح کے نہ ہو جس سے عوام کو نقصان ہو, تو ایوری بڈی ول سپورٹ دم. آئی تھنک دا بیسٹ آنسر اس کو اسٹیبل گورنمنٹ کو چلنے دیں, اور جنرل الیکشن میں عوام کو کلیئر مینڈیٹ جس کو دینا چاہیں گے دیں گے, وہ 5 سال حکومت کرے, اور اس کو میچورٹی زیادہ کریں ڈیموکریٹک پروسیس کو, بجائے اس کے کہ اس کو ہم خود ڈیل کرنے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا راؤ منظر یاد صاحب, سر اس سے پہلے کہ ہم جو آئی ٹی سیکٹر کو ٹیکس کے اوپر بات کی گئی ہے 100%, اور جس طرح سے اوورسیز پاکستانیز پہ بات کی گئی ہے 5 سال کے لیے ٹیکس چھوٹ پہ اس پہ بات کریں, بڑا ایک اہم پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اپوزیشن کے پاس کوئی ایک ایسا سولوشن. تو سر کیا ہی بدقسمتی ہے کہ نہ ادھر سے کچھ سمجھ آ رہی ہے نہ ادھر سے سمجھ آ رہی ہے؟ کمنٹ کریں گے آپ. راؤ منظر یاد صاحب آپ ساتھ ہیں ہمارے؟ راؤ صاحب شاید ساتھ نہیں ہے. نسیم صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آئی ٹی سیکٹر کے اوپر بات کی گئی ہے, ان کو 100% ٹیکس چھوٹ دینے کی, اوورسیز پاکستانی کوئی بھی بزنس کریں ان کو 5 سال کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ سر یہ کتنا اہم ہے کہ ایک فزیبل انوائرمنٹ بھی دیا جائے, جو 1 ونڈو آپریشن کی بات کی جاتی ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر, اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تمام کاروباری حضرات کے لیے کرے, تبھی انڈسٹری جو ہے وہ ترقی کرے گی. دیکھیں اس میں ایک چیز یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح آئی ٹی انڈسٹری کو اگر انہوں نے چھوٹ دی ہے, بینیفٹس دیے ہیں, تو ان کو آئی ٹی انڈسٹری کو یہ بھی پابند کرنا چاہیے کہ آپ جابس کریٹ کریں, کیونکہ اگر آپ کو فائدہ ہوگا تو اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی ہونا چاہیے. جس طرح بات ہوتی تھی کہ جی کنسٹرکشن کی انڈسٹری بہت امپورٹنٹ ہے, اب جو بلینئر ہے, ارب پتی ہے, وہ تو ارب پتی ہوتا چلا جا رہا, اس کا اثر جو ہے وہ نیچے طبقے میں آنا چاہیے.
جو غریب طبقہ ہے اس کو بینیفٹ ان تمام چیزوں کا پہنچنا چاہیے. جس طرح پچھلے دنوں 2-3 اپنا پرائیویٹ آرگنائزیشن سے عمران خان صاحب نے ریکویسٹ کی اور انہوں نے اپنے اسٹاف کی سیلریز انکریز کی, تو اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے کہ اگر آپ کسی بھی انڈسٹری کو اگر چھوٹ دے رہے ہیں تو ان سے کہہ کہ آپ جابس کریٹ کریں, آپ انٹرنشپ کریٹ کریں, آپ لوگوں کو روزگار دیں. جب لوگوں کو روزگار ملے گا تو حالات بہتر ہونا شروع ہوں گے. ادروائز اگر آپ اس طرح چھوٹ دوسروں کو دیتے رہیں گے تو وہ تو امیر سے امیر ترین ہوتے چلے جائیں گے جو صنعت کار ہے, جنہوں نے آئی ٹی میں پیسہ لگایا ہوا ہے, لیکن اصل ریلیف تو جو ہے وہ غریب عوام کو ملنا چاہیے. تو جو بھی پالیسی لے کے آتے ہیں اس میں یہ ہونا چاہیے, میک شیور کرنا چاہیے کہ غریبوں کو اس میں سے اس کا حصہ ملے, کیونکہ جو خان صاحب نے کنٹینر صدیقی صاحب یہ خود سے ایڈریس نہیں ہو جائے گی یہ والی بات, جب آپ کی انڈسٹری بڑھے گی, جب آپ کی ایک کمپنی بڑی ہوگی, جب آپ کی مزید کمپنیز آئیں گی تو الٹیمیٹلی جابس تو کریٹ ہوں گی. آپ دیکھ لیں کہاں جابز ہوتی ہیں, ایک ایک بندے سے 3 قسم کے کام لیے جاتے ہیں, جو آفس ٹائمنگ ہوتی ہے اس سے زیادہ لوگ بیٹھ کے کام کرتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی سیلریز میں انکریز نہیں آتا. وہ تو پھر سر وہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر چیز کا قانون ہے, لیبر لاز بھی موجود ہے, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کو امپلیمنٹ کروانا پڑے گا. جی بالکل, ان کو امپلیمنٹ کروانا پڑے گا, وہ بہت ضروری ہے. منیمم آپ ویج دیکھ لیں کہ کتنی دی جاتی ہے. اگر انٹرنشپ کی بات عمران خان صاحب نے کی کہ گریجویٹ کو انٹرنشپ 30,000 ملے گی, تو 30,000 کے بعد نوکری تو اس کو 15-16 ہزار کی ملے گی. وہاں پہ تو کوئی بھی لمٹ نہیں ہے. تو لمٹ سے ہونی چاہیے کہ منیمم اگر گریجویٹ ہے, انٹرنشپ کی ہے, اس کو اتنی سیلری ملنی چاہیے. جب تک یہ سارا سسٹم آپ دیکھ لیں, یورپ کے اندر منیمم ویج ہے کہ آپ ایک آور میں جو ہے 8 پاؤنڈ 61 پینس سے کم نہیں دے سکتے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ اتنے پیسوں میں ایک بندے کا گزارا ہو سکتا ہے. اگر ایک میاں بیوی ہے, ان کے 2 بچے ہیں, تو ان کے پاس کم از کم 50,000 روپیہ تو ان کو ملنا چاہیے. اگر 15,000 سیلری ہے, 20,000 سیلری ہے, تو اس سے گروتھ میں تو کوئی فرق نہیں آ رہا. اور جو ارب پتی آپ دیکھیں کہ وہ ارب پتی سے ارب پتی ہوتے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں مزید جو ہے وہ برکت ڈالے. لیکن ایک جو غریب کو اس کا حصہ دینا ہے, ایک ڈیو شیئر بنتا ہے, مڈل کلاس کا بنتا ہے. جو سیلریڈ پیشہ ہے ان کو کم از کم ان کی سیلریوں میں بہتری آنی چاہیے, ان کے پروویڈنٹ فنڈ ملے ریٹائر ہونے کے بعد. مطلب پالیسی ایسی بنائی جائے جس طرح یہ ہیلتھ کارڈ کا سسٹم لے کے آئے, بہت کمال کی چیز ہے. میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے آنکھوں کا آپریشن کرانے سے رکے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی یہ کارڈ آیا نا, ہم نے اپنے آنکھوں کا آپریشن کرا لیا ہے. کسی کی چھوٹی سرجری تھی, اس نے وہ کرا لیا. اب ہاسپٹلز میں یہ پوزیشن ہے کہ وہاں پہ ان کو ڈیٹس دینی پڑ رہی ہیں 3-3 4-4 مہینے کی. تو دیکھیں غریب آدمی کو ایک ریلیف ملا. 10 لاکھ بہت بڑی رقم ہوتی ہے ایک خاندان کے لیے. اگر آپ ہاسپٹل جائیں, آپ کو 40-50 ہزار روپے دینے پڑ جائے اور آپ کی سیلری اتنی ہو, تو آپ تو بالکل پاگل ہو کے رہ جاتے ہیں وہاں پہ. کسی کی والدہ بیمار ہے, کسی کی بیگم بیمار ہے, کسی کے بچے بیمار ہیں. تو اس طرح کا ریلیف جو ہے وہ شفٹ ہونا چاہیے غریبوں کے اندر. جب تک غریبوں کے اندر یہ چیزیں, یہ بینیفٹس شفٹ نہیں ہوں گے. اب دیکھیں یہ جتنا پیکج آیا ہے تقریباً 23 بلین کا بنتا ہے یہ, اور اگر یہ عوام میں تقسیم کیا جائے یا اس کے ثمرات اور اثرات عوام تک پہنچے, تو اصل مزہ تو اس وقت آئے گا نا. پھر عوام جو ہے وہ بھی عمران خان کے گن گائے گی یا پی ٹی آئی گورنمنٹ کی گن گائے گی. اگر آپ اس طرح ریلیف دے دیا لیکن غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کو تنخواہ ٹائم پہ نہیں مل رہی, اس کو صحیح جو ہے روزگار نہیں مل رہا, تو پھر حالات بالکل بھی چینج نہیں ہو سکتے. بریڈر صاحب جس طرح سے بھی ذکر کر رہے ہیں صدیقی صاحب, اور جیسے لاز کی بات ہے, تو جن بینیفٹس کی, جن فوائد کی بات کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے قانون تو موجود ہے. اب یہاں پر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اشرافیہ اور مافیاز ہیں جو ان قوانین پر عمل درآمد نہیں ہونے دے رہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہمارے پٹ فال ہے, بہت ہی زیادتی ہے کہ 900 بلین روپیز ارن کیے ہیں بزنس کمیونٹی نے. آپ کم از کم کچھ اماؤنٹ تو ٹرکل ڈاؤن کریں غریب لوگوں کے اوپر, ان کی سیلریز بڑھائیں, ان کی ویلفیئر پروجیکٹ کریں, ان کو آپ جاب سیکورٹی دیں. اس کے بعد ہمارے ملک میں جو ہینڈی کیپس ہیں ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے, ان کو ایک فکس ہے کوٹا کہ جی اتنے % آف ہینڈی کیپ بھی رکھیں گے, وہ بھی نہیں رکھے جاتے. سو دا رولز آر اویلیبل. دا پرابلم از امپلیمنٹیشن کرنے والوں نے سب نے کمپرومائز کیے ہوئے. جتنی لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, جس طرح ویلفیئر آرگنائزیشن ہیں, جو ان کے لیے قانون بنائے گئے ہیں, اس پہ وہ جا کے منتھلی لیتے ہیں اور ان چیزوں کو کمپرومائز کرتے ہیں. دیر آر ویری گڈ کمپنیز آلسو جو کہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتی, کارپوریٹ لیول پہ چلتی ہیں اور لوگوں کو بینیفٹ دیتی ہیں. یہ بھی بہت ہے, اٹ از اے پازیٹیو, بٹ دے آر ویری لیس ان نمبر. آئی نو کراچی میں کچھ کمپنیز جو ایسی جو کارپوریٹ لیول پہ کرتے ہیں. یہ جو رول بنا دینے, اناؤنس کر دینے, فالو اپ از دا مین ایکشن. فالو اپ کیسے کرتے ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ, پروونشل گورنمنٹ کا ادارہ, اور اسپرٹ بیہائنڈ
کہ اس کے پیچھے کیا اسپرٹ ہے کہ غریب کو جاب ملے, اس کو سیکیورٹی ملے, اس کو ہیلتھ کی فیسلٹی ملے, اس کے بچوں کے لیے کوئی ویلفیئر ہو, اس کے اینڈ میں پینشن کے لیے کیا کیا جاتا ہے, سیلری جو گورنمنٹ نے فکس کی ہے کیا اس کو وہ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے, وہ کمپرومائز کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. اگر اس کی 22,000 سیلری ہے, ہونی چاہیے وہ 15,000, کیوں وہ جاب نہیں کہتا اچھا مجھے 15,000 دے دیں, سائن وہ 22,000 کی کرتا ہے. سو یہ بڑی ہی ہمارے سسٹم کی غلطیاں ہیں, اور یہ سارا مافیا, بزنس کمیونٹی کافی حد تک یہ سب انوالو ہے, حکومت کے ادارے. یہ ہمیں چاہیے کہ اس میں سب سے آگے آنا چاہیے بزنس کمیونٹی کو. جب آپ آن کر رہے ہیں ہم حکومت کو ریونیو بھی دیں, آپ اس کے بعد عوام جو لیبر آپ کی اس کو بھی بینیفٹ دیں, اور یو ہیو اے رائٹ ٹو ارن, بیکاز آپ رائٹ ارن کریں گے, انڈسٹری کو ایکسپینڈ کریں گے, جاب اپرچونیٹیز ملیں گی, اور پاکستان اور ملک میں خوشحالی آ جائے گی. تو یہ ساری چیزوں کو ایک دفعہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر حکومت کو آپ ایمبرائل کر دیں, کبھی تھریٹ کر دیں جی ہٹا دیں گے, کبھی کووڈ کی پرابلم آ گئی, کبھی IMF کی پرابلم آ گئی, کبھی اوور آل جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ چینج ہو گئی, تو یہ ساری چیزوں میں دیکھنا چاہیے کہ حکومت کو کتنا آپ فری ہینڈ دیتے ہیں کہ وہ عوام کے لیے کچھ کر بھی سکے. آئی تھنک اسٹل آئی ول کریڈٹ کہ احساس پروگرام ہے, پھر ہیلتھ کارڈ ہے, پھر یوتھ پروگرام لون کا پروگرام ہے, ابھی آپ نے سیلری ان کی بڑھا دی ہے, جو تھے احساس پروگرام کے وہ بڑھا دیے, تو پازیٹیو اسٹیپس ہو رہے ہیں. آئی تھنک اپوزیشن کا کام ہے کرٹیسائز کرنا, لیکن اپوزیشن کا کام ہے ساتھ اپنا نیا مینڈیٹ مینیفیسٹو لے کر آنا کہ وہ کیا اس سے اچھا عوام کو پیکیج دے سکتے ہیں, تاکہ عوام دونوں کو وے کر کے ڈیسائیڈ کریں کہ اس نے کس کی طرف جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نظیم صدیقی صاحب, سر کیونکہ یہ پیکیج یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کے اوپر مزید بات بھی کر لیتے ہیں کہ جس طریقے سے جو فریش گریجویٹس ہوں گے ان کو 30,000 کی انٹرنشپ, ان کو سکلز سکھائی جائیں گی, اس حوالے سے بھی میں چاہ رہا ہوں کہ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں. اور ساتھ ہی ساتھ جو گھر بنانے کے لیے آسان قرضے ہیں, اس حوالے سے بھی بتائیے گا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو, پازیٹیو چیز ہیں دونوں؟ دیکھیں دونوں ہی چیزیں جو ہے وہ عوام کے مسائل ہیں, کیونکہ جب غریبوں کو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, وہ ڈگریاں لے کے مارکیٹ میں آتے ہیں, تو ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ سکلز کوئی نہیں ہوتی, کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے, کوئی انجینئر ہوتا ہے, اور کوئی فریش گریجویٹس ہوتے ہیں. باہر کے ملکوں میں بھی جب اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ لیبر کے طور پہ وہ زیادہ اپلائی کرتے ہیں, جبکہ سری لنکا, بنگلہ دیش اور انڈیا سے اسکلڈ لیبر وہاں پہ آتی ہے جو زیادہ پیسے کماتے ہیں. تو یہاں پہ جو انٹرنشپس کرائی جا رہی ہیں, لوگوں کو ہنر دیا جا رہا ہے, تو جس کے پاس ہنر ہوتا ہے وہ کبھی بھی دنیا میں کہیں بھی ناکام نہیں ہوتا, اور اگر بیرون ملک بھی جاتے ہیں تو وہاں زیادہ پیسے ملتے ہیں. تو اگر یہاں سے ہمارے نوجوان ہنر لے کے باہر کے ملک میں جائیں گے تو پاکستان کی ریمیٹنسز بھی جو ہے وہ بھی انکریز ہوں گی, اور اپنے ملک کے اندر بھی اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے, آپ کوئی کام اچھا جانتے ہیں, تو وہ بندہ فارغ نہیں بیٹھ سکتا. ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. کئی دفعہ میرے دوست ہیں, ان کی فیکٹریز ہیں, جو کوئی بزنس ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں کام کے لوگ نہیں ملتے, جابس تو بہت زیادہ ہے, لیکن لوگ MBA کی ڈگریاں یا بڑی بڑی ڈگریاں لے کے آ جاتے ہیں, لیکن کام کچھ کرنا نہیں آتا. تو اس میں بچوں کا بھی قصور نہیں ہے, آپ ان کو پڑھا تو دیتے ہیں, لیکن جس طرح بچپن میں ہم ایک رسالہ پڑھتے تھے تعلیم و تربیت, تو یہاں پہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ جب آپ تعلیم دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ تربیت بھی دیں. لوگ اکثر باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ جب وہ گریجویشن کر لیتے ہیں تو ان کو ماسٹرز میں ایڈمیشن نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں آپ کوئی ایکسپیرینس لے کے آئے, پھر وہ 1 سال کہیں جا کے کام کرتے ہیں, اس ایکسپیرینس کو لے کے پھر وہ ماسٹرز میں آتے ہیں. تو ہمیں بھی تھوڑا سا چیزوں کو ریوائو کرنا ہوگا, دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا. IT کے ایکسپورٹس آپ دیکھیں, انڈیا کتنا بڑا ایکسپورٹر ہے IT کا, دنیا میں سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے. ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارے پاس بھی اتنے انٹیلیجنٹ نوجوان موجود ہے. ہماری آبادی کا 50% سے زیادہ جو اس وقت طبقہ ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے. تو اگر ہم اپنے نوجوانوں کو ٹرین کریں گے, ان کو اچھی تعلیم و تربیت دیں گے, تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا, اور کہیں پہ دوسرے ممالک میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی جا کے پاکستان کا نام روشن کریں گے. دوسرا سوال آپ کا تھا گھر بنانے پہ. دیکھیں ہر بندے کی پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ خواہش ہوتی ہے, ہمارے جیسے پیرنٹس تھے, والد نے کام کیا, ان کی خواہش تھی کہ میں ریٹائرمنٹ کے وقت اپنے بچوں کو ایک گھر دے کے جاؤں. ایک پلاٹ لیا, پروویڈنٹ فنڈ ملا, گریجوٹی ملی, اس سے انہوں نے گھر بنایا. تو ہر جو مڈل کلاس ہے, سیلریڈ پیشہ, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا گھر بنا لے. چلے زمین کوئی قسطوں میں لے لیتا ہے, کسی طرح لے لیتا ہے, اور کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے. یہ گورنمنٹ بہت بڑی فیسلٹی دے رہی ہے کہ آسان قرضے جو ہے وہ مکانوں کے لیے دیے جا رہے ہیں, لوگ اپنا گھر بنائیں, اور جتنا کرایہ دیتے تھے اس مد میں وہ پیسے انٹرسٹ دیتے رہیں گے, اور ان کا ایک وقت آئے گا کہ ان کا یہ پیسہ اتر جائے گا. یہ وہی ماڈل ہے جو باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے. وہاں پہ بھی مارگیج ہوتی ہے, انسٹیڈ آف پیئنگ دا رینٹس آپ مارگیج پے کرتے ہیں, اور 10-15 سال بعد وہ گھر آپ کا اپنا ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں بہت اچھے کل
جو اعلانات کیے گئے, لیکن پہلے ہم جس طرح بات کرتے ہیں کہ چیزیں امپلیمنٹ ہونی چاہیے, آسان ہونا چاہیے, کہ جب کوئی بندہ بینک جاتا ہے تو اس کے ساتھ بڑی اچھی طرح ڈیلنگ کرنی چاہیے, اس کو سمجھانا چاہیے, کیونکہ ہمارے ملک میں لے مین رائٹ سر, بالکل ٹھیک ہو گیا سر, مجھے کلوزنگ پہ جانا ہے. بہت شکریہ آپ کا نسیم صدیقی صاحب, تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, آپ نے ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی اپنے اتحادیوں کے ساتھ, اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو آج کی ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ پریشر بہرحال موجود ہے. اب اس پریشر سے اگر کچھ بہتری عوام کے لیے آتی ہے تو یہ زیادہ بھی اچھی بات ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.